بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری باقاعدہ پہلا سبق اور پہلی کلاس ہے ترجمہ اور تفسیر کی، اس لیے شروع کرنے سے پہلے چند ابتدائی باتیں جو ترجمہ اور تفسیر کے متعلق ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ سمجھیں اور اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کریم اس دنیا میں، اس جہاں میں وہ نعمت ہے کہ سارا جہاں، آسمان و زمین، یہ ساری کائنات، اس میں پیدا ہونے والی ساری مخلوقات اس کا بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر انسان کی سب سے بڑی سعادت، خوش نصیبی یہ ہے کہ جتنا انسان کے بس میں ہے اپنے آپ کو قرآن کریم میں مشغول کرنا، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی بدبختی، سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے قرآن سے اعراض کرنا اور اس کو چھوڑنا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر تو فرض عین اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرے، اور پھر جس قدر ممکن ہو اس کے معنی اور احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ اور یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، ایک دو مہینے کا کام نہیں ہے، سال دو سال کا کام نہیں، یہ پوری زندگی کا اس کو معمول بنا لے، اور اپنے حوصلے ہمت کے مطابق اس کا جو بھی حصہ نصیب ہو جائے اس کو سب سے بڑی اپنی خوش نصیبی اور سعادت سمجھے۔ قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا ترجمہ تفسیر، قرآن میں غور و فکر کرنا یہ کوئی چھوٹی اور معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں انتہائی مختصر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بس انہوں نے کہہ دیا ہم نے ایمان لایا تو بس ان کی چھٹی، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، فرمایا کہ ضرور آزمایا جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا اور ہمارے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ لہذا اس دنیا میں ہمارے آنے کے بعد دو کام ہمارے لیے ضروری ہیں، انتہائی ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اس کائنات سے ایک تو وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی چیزوں سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف۔ یعنی دو کام انسان کے لیے ضروری ہیں، کون کون سے؟ ایک یہ کہ اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں نا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے،
ان سے ٹھیک ٹھیک کام لینا صحیح، اور پھر اس کام لینے میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا۔ اب ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا فائدے ہیں، اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند کرتا ہے، وہ کن کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں، اس وقت تک ہمارے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے علم، ان باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک تو انسان کے حواس ہیں، جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، ان کے ذریعے بہت سی باتوں کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا عقل ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں عقل کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری وحی۔ اور ان تینوں جو علم کے ذرائع ہیں، اس میں ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ ہر ایک کی ایک حد ہے، ایک مخصوص دائرہ کار ہے، جس سے آگے وہ کام نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو حواس کے ذریعے، یعنی دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، ہاتھ لگانے سے معلوم ہو جاتی ہیں، ان کے علم صرف عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ ایک دیوار ہے، دیکھا اس کا رنگ کیسا ہے، آنکھ سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سفید رنگ ہے۔ اب اگر آنکھیں آپ یہاں پر بند کر دیں اور عقل سے سوچیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، تو یہ آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اس کا رنگ بتا سکیں۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو وہ حواس، یعنی سننے، دیکھنے، چکھنے، ہاتھ لگانے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا یہی دیوار ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا کر، اس کو دیکھ کر، اس کو سونگھ کر یہ نہیں پتہ کر سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے ہو سکتا ہے، نہ عقل کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ مثلا یہی دیوار ہے، اب اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے، اب یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے، نہ عقل کے ذریعے۔ اب اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر فرمایا، اس کا نام ہے وحی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر، اپنا رسول قرار دیتے ہیں اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں۔ اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، میں نے مختصر جو بات کی، یعنی بعض چیزیں انسان کو حواس کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کا دائرہ محدود ہے، پھر انسان کو بعض چیزیں عقل کے ذریعے محدود ہوتی ہیں لیکن اس کا دائرہ بھی محدود ہے، اس لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج کل جو ایک وبا چلی ہوئی ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے، جس کو اگر 2 لفظ پڑھنے آ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اسلام کا یہ حکم جو ہے نا میری سمجھ میں نہیں آتا، میری عقل میں نہیں آتا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے وحی کی ہر بات کا ادراک، وحی کی ہر بات کا سمجھنا عقل کے ذریعے سے ہو جائے۔
بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، دیکھنے کا کام ہے، یہ آنکھ کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے یہ وحی کا کام ہے، اور اس کو عقل کی کسوٹی پر اور عقل کے ترازو پر تولنا یہ حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں، جو شخص معاذ اللہ اللہ کے وجود ہی کا قائل نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو وحی کی بات کرنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن جو شخص اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات آپ سمجھیں کہ بعض لوگ یہ جو آج کل ہے نا وبا بہت پھیلی ہوئی ہے کہ بھائی چونکہ ہماری تو یہ چیز جو ہے عقل میں نہیں آتی، اسلام کے یہ حکم تو ہے لیکن یہ تو عقل میں ہی نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم اس پر کیسے عمل کریں؟ تو بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ وحی کی ضرورت ہی وہاں پر ہے جہاں پر عقل اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تھوڑا سا ہم نزول قرآن کی جو تاریخ ہے مختصراً اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے علماء کا کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول، تدریجی سے مراد درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی، اور اس قرآن کے نزول کی ابتدا صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی، اور سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور پھر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک کے قرآن درجہ بدرجہ جتنی ضرورت پڑتی رہی جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوتا رہا۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے آگے تو بعض صورتوں میں آئے گا مکی صورتیں، اور بعض میں آئے گا کہ یہ صورت مدنی ہے۔ تو مکی آیات یا مکی صورت کا مطلب وہ آیات ہیں جو آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی وہ ہیں جو کہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یعنی مکہ میں نازل نہیں ہوئی لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ مثلا جو آیات جو ہے منی، عرفات یا معراج کے سفر کے دوران نازل ہوئی، حالانکہ وہ یہ منی، عرفات یہ مکہ میں نہیں ہے، وہ بھی مکی کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے، تو ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ چنانچہ ان آیتوں کو بھی مدنی آیات کہا جاتا ہے، یہ سورہ کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے آس پاس میں نازل ہوئی۔ مثلا یہ ایک آیت قرآن کی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ مدنی ہے، حالانکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہرحال خلاصے کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ مکی سورہ جو ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی سورہ وہ ہیں، آیات وہ ہیں جو مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد
ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اچھا ایک بات رہ گئی، چونکہ یہ بات میں نے بتا دی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آپ کے دل مبارک پر اترا، اس میں تقریباً 23 سال لگے۔ اسی طرح جب ہم پڑھیں گے تو بعض دفعہ آئے گا کہ بھئی اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کا شان نزول وہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ تو یہ بھی مختصراً سمجھ لیں کہ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے، تو یہ مفسرین کی اصطلاح میں یہ ہے سبب نزول، یہ شان نزول۔ یعنی آگے ہم پڑھیں گے تو بہت سی جگہ آئے گا کہ بھئی اس کے شان نزول یہ ہے اس آیت کا، اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس کا یعنی یہ خاص واقعہ تھا کہ کسی نے سوال کیا تھا یا کوئی واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ اور ہم نے چونکہ تفسیر پڑھنی ہے انشاءاللہ، تو اس وجہ سے علم تفسیر کے متعلق بھی چند باتیں انتہائی مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ تفسیر عربی زبان میں اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کھولنا، اور علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معانی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے، اور کئی واقعات اس طرح کے، تو بہرحال چونکہ مختصر ذکر کرنا ہے تو اس وجہ سے اب میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی، مشکل پیش آتی، وہ آپ سے رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا۔ لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور ملحد گمراہ لوگوں کے لیے اس کی معنوی تحریف کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ اور آج کے دور میں ایک بڑی شدید قسم کی غلط فہمی تفسیر قرآن کے بارے میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ بس جس کو عربی کے چند الفاظ آگے تو بس وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تفسیر کے لیے ہر آدمی کے بس میں تفسیر کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جیسے آج کے دور میں یہ ایک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ لیا۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے دینا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں عربی پر مکمل عبور بھی نہیں ہوتا، بس تھوڑی بہت عربی سیکھ لی، وہ نہ صرف اپنے منمانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔
اور بعض تو ایسے بھی ہیں آج کے دور میں کہ صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے وہ اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر، بڑے بڑے علماء پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا چاہیے، صرف ترجمہ پڑھ لینے سے، صرف 2 کتابیں پڑھ لینے سے کوئی انسان مفسر اور فقیہ اور عالم نہیں بن جاتا۔ اس وجہ سے اس چیز سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ کسی ماہر عالم سے، مفسر سے تعلیم حاصل نہیں کی اور چند کتابیں پڑھ کر وہ مفسر بن گئے، وہ قرآن کے عالم بن گئے اور آگے دنیا میں پھیلا رہے ہیں، جنہیں بیچاروں کو خود کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ بہرحال میں نے یہ مختصر سی یعنی تفسیر کے متعلق تفسیر کی تعریف اور تفسیر کس کو کہتے ہیں یہ بھی عرض کر دی۔ تو بہرحال یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور میں نے یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے آپ اس بات کو ضرور پوچھیں، آپ سوال کریں گی، آپ پوچھیں گی اور میں بتاؤں گا، اس سے انشاءاللہ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہوگا، میرے لیے سکھانا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔